ایک جناب کی ہم تقریر سن رہے تھے، اس تقریر کے اندر اتنی اس نے جسارت کی ہے اور اتنا دل رنجیدہ ہوا ہے اس کی گفتگو سن کر کہ کلمہ پڑھنے والا جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو ان پڑھ کہتا ہے۔ کیا کوئی صاحب ایمان اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اور یہ کہا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کتنی بڑی توہین کی بات ہے۔ صاحب ایمان تو نہ ایسا سوچ سکتا ہے نہ ایسا بول سکتا ہے، لیکن یہ حضرت صاحب انہوں نے ایسے الفاظ بیان کیے اور اس پر ان کے ہی فرقے کے لوگوں نے اس کا رد کیا، لیکن اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو مان رہے ہیں اور یہ خود اپنی وضاحت دے رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، رجوع نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، وضاحت دے رہا ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ السلام کو واضح طور پر کہے نبی کریم علیہ السلام ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پر بندہ معافی نہ مانگے، وضاحت دے، کیا یہ وضاحت قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کہ صحابہ کرام تو گرامر کے والے سے غلطی کر جاتے تھے، ایسے الفاظ لکھ دیے جاتے تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تمام علوم و معارف کا مرکز ہے صحابہ کرام کی ذات، کہ تمام علوم و معارف تو وہاں سے ہی آئے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ و نظریہ ہے، جتنے بھی یہ روشنی ہے، یہ علم ہے، یہ حکمتیں ہیں، یہ صحابہ کرام سے آئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں صحابہ کرام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کتنی بڑی توہین کی بات ہے اور کتنی شرمناک بات ہے یہ، اور پھر لوگ اس کو مانتے ہیں کیونکہ یہ چسکے لگاتا ہے، یہ عوام کو لطیفے سناتا ہے، اور عوام کو تو چاہیے ہی ایسا بندہ جو عوام کو لطیفے سنائے، قرآن اور حدیث نہ سنائے، لطیفے سناتا رہے۔ جیسے آج اس کی یہ جسارت کہ اس نے صحابہ کرام کے بارے سے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام پڑھ لکھے نہیں تھے، صحابہ کرام کو لکھنا نہیں آتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ تو امی تھے۔ ارے امی کا یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ کہ امی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو؟ ارے آپ کو آنا پڑے گا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پر، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ امی کہتے کس کو ہیں۔ ارے امی کا یہ مطلب ہے کہ جو کائنات میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ کائنات سے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن پوری کائنات کو آپ نے تمام علوم و معارف عطا کر دیے ہیں۔ یہ ہے امی کہ جس نے کائنات سے کسی سے بھی نہیں پڑھا، لیکن تمام کائنات پڑھنے میں حضور کی محتاج ہے، حضور محتاج الہ ہیں۔ تاجدار بریلی کی قدموں میں بیٹھیں، تاجدار گولڑا کی قدموں میں بیٹھیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو حضور کی شانیں سمجھ میں آ سکیں۔ اور یہ کہنا کہ کاتبین وحی بعض دفعہ غلط لکھ دیا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام اس کی تصحیح نہیں کرتے تھے، کتنا بڑا بہتان ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ گستاخی نبی کریم علیہ السلام کی تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہو رہی ہے کہ ادھر غلطی کاتبین وحی کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو مطلع نہیں فرمایا یا وحی نہیں فرمائی کہ دیکھیں یہ آگے تو کاتبین غلطی کر رہے ہیں، وہ تو غلط لکھ رہے ہیں، اور عوام کے اندر تو یہ چیز غلط چلی جائے گی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محبوب مکرم جو کچھ ہم آپ کو پہنچاتے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں۔ نبی تو اس چیز کو پہنچاتا ہے، اور غلط چیز ہو اور نبی اس کو تسلیم کر لے، کیا یہ کوئی صاحب ایمان اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ وہی اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے جس کے ایمان میں کھوٹ ہے، جس کا ایمان ناقص ہے، جس کے ایمان میں بیماری ہے، ورنہ کوئی صاحب ایمان اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب آپ نے اتنی بڑی جسارت کر دی، اور پھر آپ نے جو وضاحت کی وہ وضاحت بھی قابل وضاحت ہے۔ اس کے اندر تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی کریم علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے آپ معافی کے طالب گار بنتے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے کہ جس بندے کا میری اس گفتگو سے دل رنجیدہ ہوا ہے میں ان سے معافی کا طالب گار ہوں۔ تو پھر پتہ چلتا جناب آپ مفتی ہیں۔ آپ کس کس کو مفتی ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مفتی تو وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے عالم سے تو اس کو بتا دیا جائے جناب آپ کی یہ غلطی ہے، تو وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے فوراً۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ بندہ غلطی بھی کرے پھر اس پر ڈٹ بھی جائے اور کہے میری تو غلطی ہی نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے۔ پھر آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کر دیتے کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں، مجھے سمجھانے میں غلطی ہو گئی، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لہٰذا جیسا بھی ہے بس میں معافی مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے، صحابہ کرام کی ذات سے، اور تمام آل اسلام سے میں معافی کا طالب گار ہوں، اور میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتا ہوں۔ تو کیا آپ کا جاتا، کیا آپ کا نقصان ہوتا؟ پھر بھی جو لوگ آپ کے چاہنے والے وہ آپ کو مانتے جناب آپ واقعی آپ مفتی ہیں، آپ کو ایمان کی عقیدے کی فکر ہے، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو ایمان اور عقیدے کی فکر نہیں ہے، آپ کو فقط شہرت کی فکر ہے کہ بس آپ مشہور ہوتے جائیں
اور عوام کو مزید بیوقوف بناتے جائیں اور عوام کو فقط لطیفے اور کہانیاں سناتے رہیں، قرآن و حدیث عوام کو نہ سنایا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بس ان کو شہرت حاصل ہو جائے اور پھر وہ عوام کو لطیفے کہانیاں کس سے کہانی کرتے رہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ یہاں پر آپ نے صراحتاً اور واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نبی کریم علیہ السلام کی، صحابہ اکرام کی توہین کی ہے۔ اب واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی کریم علیہ السلام سے، صحابہ اکرام سے یہ معافی مانگیں اور اعلان یہ واضح پیغام دیں کہ میں ان چیز سے رجوع کرتا ہوں، میں توبہ تائب ہوتا ہوں اس چیز سے، پھر آپ کا رجوع یا وضاحت قابل قبول ہوگی، بصورت دیگر آپ کی وضاحت یا آپ کا رجوع قابل قبول نہ ہوگا۔